الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے در و بام میں دیرینہ شناساں پہنچے جو سردار تو گھبرائے نہیں ہم۔ واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم زیوقار علماء کرام اکابرین ملت مشائخ اعظام اور پنڈال میں موجود غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک بار پھر پاکستان کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کے سالانہ اجتماع میں حاضری ملاقات اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ حضرت اقدس استاذ العلماء مفتی اعظم پنجاب ہم سب کے محسن حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر موجود ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد البحنوی صاحب بھی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے۔ میں نہیں چاہتا ان کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ وقت لوں، میری کوشش ہوگی کہ حضرت کی گفتگو آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے ہو سکے۔ بہت عرصے کے بعد اس اجتماع میں حاضری ہوئی ہے۔ حضرت نے ہمیشہ اس محبت کا اظہار کیا، اور میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا اجتماع شاید پاکستان کے کسی مدرسے کا اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ 3 روز نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جلسہ کرے بھی تو 1 روزہ جلسہ ہوتا ہے، کسی مدرسے کا 3 روزہ جلسہ پہلے ہوا کرتے تھے، اب اس کی مثال ایک ہی ہے، اور وہ مثال عبداللہ ابن مسعود ہے۔ میں اس کے بعد ان تمام طلباء کو جنہوں نے کی دستار بندی ہوئی ہے اور جو آج عالم بنے ہیں اور انہوں نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی ہے، انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس پرفتن اور پورا شوق دور میں اپنے بچوں کو دین کے ساتھ وابستہ کیا اور مدرسے میں بھیجا، اور مدرسے میں بھیجنے کے بعد آج اہل مدارس نے اور خصوصاً عبداللہ بن مسعود نے ان بچوں کو جو انہوں نے مدرسے کے حوالے کیے تھے، آج شیخ ان کو گھر کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن ایسے نہیں کر رہے، ان کے سر پر دستار سجا کر، انہیں جبہ پہنا کر، انہیں کتابیں دے کر، انہیں سند دے کر، انہیں بخاری پڑھا کر، انہیں مسلم پڑھا کر، انہیں ترمذی پڑھا کر، انہیں نسائی پڑھا کر، انہیں قرآن پڑھا کر، ترجمہ پڑھا کر، حدیث پڑھا کر، فقہ پڑھا کر، ادب سکھا کر، علم سکھا کر، عظمت دے کر اور عالم بنا کر دے رہے۔ تم نے دیے تھے تو ایک بچہ تھا، انہوں نے دیا تو عالم قرآن تھا۔ یہ مدارس کی نسبت ہے کہ یوں نسبتیں دے کر جو ہے وہ بیچتے ہیں، اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نسبتیں آپ کے سامنے۔ دوسری بات، ہمارے یہاں کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی، ہر چیز ہی بتائی جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں چھپانے کی چیز ہے ہی نہیں۔ انہوں نے جو سال میں پڑھایا وہ سب بتا دیا، جتنے تخصص والے وہ بھی بتا دیے، جتنے حفظ والے وہ بھی بتا دیے، ناظرے والے بھی بتا دیے، بنات بھی بتا دی، علامات بھی بتا دی، قاریات بھی بتا دی، سبھی بتا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں چھپنے چھپانے والی باتیں نہیں ہیں، یہاں پڑھنے پڑھانے والی باتیں۔ اسی لیے کچھ عرصہ قبل ایک شخص نے ایک تقریر میں کہا کہ ہمیں اوریجنل قرآن مل گیا۔ وہ بیچاروں کا کہیں رہ گیا ہوگا کسی جگہ پہ چھپ چھپا کے، کہتے ہیں ہمیں اوریجنل قرآن مل گیا۔ بھئی تمہیں جو اوریجنل مل گیا، پہلے جو نہیں تھا اس وقت تم کیا کرتے تھے؟ میں ایک سوال اس اجتماع کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں اس اوریجنل قرآن والے سے جس کو مل کے ہے کہ ابھی تمہیں تو مل گیا، تیرے بڑوں کو جو نہیں ملا تھا ان کا کیا ہوا؟ بھی ان کے ایمان کے
مسئلے میں، ان کے ایقان کے مسئلے میں، ان کے علم و عمل کے مسئلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اپنے بڑوں کے بارے میں کیا کہے گا جو قرآن کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے؟ چلو تیری تو قسمت اچھی تھی، بد قسمت تجھے اوریجنل مل گیا اور تو نے برٹش بھیج دیا اور وہ اس کی تحقیق کروا رہے، لیکن تیرے بڑے جو گزر گئے ان کو ملے ہی نہیں تھا، وہ کیا کرے گا؟ ہمیں تو جب سے یہ غار ہیرا سے آیا ہے آج تک ہمارے پاس ہے، سینوں میں موجود، کردار میں موجود، گفتار میں موجود، اخلاق میں موجود، اعمال میں موجود، زندگی میں موجود، طریقت میں موجود، شریعت میں موجود، سیاست میں موجود، کردار میں موجود، گفتار میں موجود، زندگیوں میں موجود، اصولوں میں موجود، دستور میں موجود، منشور میں موجود، گھروں میں موجود، مکانوں میں موجود، مکینوں میں موجود، پہاڑوں میں موجود، دریاؤں میں موجود، سیلاب میں موجود، کائنات کے ذرے ذرے میں تو موجود ہے ہی ہے۔ ادھر آ تجھے دکھاؤں میرے بچوں کے سینوں میں بھی موجود ہے۔ توجہ، پتہ چلا ہم چھپنے چھپانے والے، پڑھنے پڑھانے والے بھائی کل بھی پڑھاتے تھے آج بھی پڑھاتے، اور بتا دو انہیں ہم مرتے دم تک پڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگلی بات، ہم کیا پڑھا رہے، ہم کیا پڑھا رہے؟ مجھے ایک آدمی کہنے لگا مولانا صاحب آپ کی تعلیم میں اور ہماری تعلیم میں کیا فرق ہے؟ میں نے ویسے بچستہ ہی کہہ دیا اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے۔ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب ایسی کون سی بات ہو گئی کہ آپ آسمان پہ چڑھ گئے اور ہم زمین پہ رہ گئے؟ میں نے کہا بات نصاب کی ہے، بات نصاب کی ہے، اور آگے بڑھو گے تو پھر بات حساب کی ہے، بات نصاب کی ہے، گھڑبڑ کرو گے تو پھر بات حساب کی ہے۔ اس نے کہا نصاب کی کیسے؟ میں نے کہا تمہارے جتنے دنیا کے فنون اور علوم ہیں ان کے نصاب کو ڈھونڈو تو جدھر سے جاؤ گے زمین پر ہی ملے گا، ہمارے نصاب پر آؤ گے تو نصاب زمین سے نہیں آسمان سے آیا ہے۔ ہمارے مدارس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، یہ زمینی نہیں آسمانی ہے۔ تو جب ہمارا نصاب آسمانی ہے تو تمہارا علم زمین تک اور ہمارا آسمانوں تک۔ میں نے کہا اس کی دوسری مثال سمجھو، ہماری مدارس کو اللہ نے اعزاز دی ہے، دنیا والوں لوگ مدرسوں کے خلاف کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن میری یہ بات سن کر اپنے گھروں میں جا کر ان مدارس والوں کو ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینا جنہوں نے تمہاری دنیا کو آباد کیا ہوئے اور تمہارے مستقبل کو محفوظ کیا ہوئے۔ رب ذوالجلال کی قسم حضرت درخواستی کی روح کو یہ سارا ثواب جا رہا ہے جنہوں نے گلی گلی مدرسہ کھولنے کا کہا تھا اور کہا تھا قرآن پڑھو پڑھاؤ، اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، آج سمجھ آ رہی ہے کہ ہر گلی سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ پہلا دن ہے آپ بچہ مدرسے کے حوالے کرتے ہو، بچہ بھاگتا ہوا مدرسے میں آتا ہے، قاری صاحب بچے کو بٹھاتا ہے اور بٹھا کر پڑھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا دن ہے، یہ پہلا دن بچہ مدرسے میں ہے، پہلا دن ہے۔ اس پہلے دن میں ہی اس کی شان دیکھو، بیٹھا ہوا زمین پر ہے، نسبت آسمان پر ہے۔ کسی نے کہا مولانا صاحب ایک ہی لمحے میں نسبت آسمانوں پہ کیسی چلی گئی؟ میں نے کہا سناؤ، بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، جبرائیل امین سے لے کر آئے، رسول خدا نے اسے لیا ہے، حضور نے صحابہ کو دی، صحابہ نے تعبیر کو، تعبیر نے تبع تعبیر کو، فقہاء کو، علماء کو، حفاظ کو، قاریوں کو، بات چلتی چلتی خانپور عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئی، ادھر سے چلی یہاں تک پہنچی، ایک بچہ دیہات کا آیا، ان کے سامنے بیٹھا، قاری صاحب نے بسم اللہ اسے پڑھائی، اس نے پڑھ لی، توجہ کرنا، اس بچے نے قاری صاحب سے پڑھی، قاری صاحب نے اپنے قاری صاحب سے، اس نے اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے، بابا بات پڑھے گی تو ولی تک پہنچے گی، اور بات جب بھی ولی سے پڑھے گی تو علی تک پہنچے گی، بات علی سے پڑھے گی تو علی تک پہنچے گی، بات علی سے پڑھے گی تو نبی تک پہنچے گی، بات نبی سے پڑھے گی تو خدا تک پہنچے گی۔ بتانا پہلا دن تھا، نسبت یہاں سے چلی وہاں پہنچ گئی۔ جو یہ نسبت ہے جو سینے کی ہے، میں
मैं निगाहों की निस्बत बताने लगा हूँ। इस बच्चे को इसके उस्ताद ने देखा, उसको उसके 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 उस्ताद ने देखा। बात बढ़ते बढ़ते बढ़ेगी तो सिद्दीक तक जाएगी। किस तक जाएगी? किस तक जाएगी? सिद्दीक तक जाएगी। और सिद्दीक ने किसको देखा? और सिद्दीक ने किसको देखा? अबू बकर ने किसको देखा? किसी ने लम्हे में देखा, किसी ने वक़्त में देखा, किसी ने आर में देखा। अबू बकर वो है जिसने हर लम्हे देखा, हर रात देखा, सुबह में देखा, दोपहर में देखा, शाम में देखा, निगाह उठा के देखा, सोते में देखा, जागते में देखा, बैठते में देखा, उठते में देखा, चलते में देखा, खाते में देखा, बैठे में देखा, बचपन में देखा, लड़कपन में देखा, जवानी में देखा, शबाब में देखा, मक्का में देखा, गार में देखा, चलते में देखा, सफर के अंदर देखा, यूं नहीं चोली में लिटा कर देखा, निगाहों को चेहरे पर लगा कर देखा, लम्हा बलमा हर लम्हे हर हाल परखते चमकते उठते आते जाते बैठे देखा। और जिसने जिंदगी सारी देखा, सारी देखा, उस सिद्दीक ने हुजूर को देखा, हुजूर ने उसे देखा। आज इस बच्चे ने अपने उस्ताद को देखा। सब क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ मुक्ति मुकाम मौलवी साहब, मुक्ति मुकाम ते जरा सच सुना। मौलाना साहब कौन सी दुनिया में चला गया है? मैं उसकी दुनिया में आ रहा हूँ जिसमें आप देखना चाहते हैं। निशाब हमारा कुरान है, जिसकी वजह से मेरा बच्चा आ जाकर मदरसे में बैठ कर पढ़े तो निस्बत आसमान पे चली जाती है। हदीस अपने उस्ताद से पढ़े तो इसकी निस्बत चली जाती है। उसने फला से पढ़ी, फला से पढ़ी, फला से पढ़ी, फिर सहाबी से पढ़ी। आप बुखारी शरीफ शुरू करते हैं तो बात उमर की आती है, बुखारी शरीफ खत्म करते हैं तो बात अबू हुरैरा की आती है। आगाज करते हो तो रावी उमर है, इख्तिताम करते हो तो रावी अबू हुरैरा है। आगाज में भी प्रोग्राम करते हो, इख्तिताम में भी प्रोग्राम करते हो। दुनिया को बताते हो आगाज होने लगा तो नाम उमर आ गया, इख्तिताम होने लगा तो नाम अबू हुरैरा आ गया। कहने वाला कहते हैं मौलाना साहब क्या बताना चाहते हो? मैंने कहा हमारा निसाब कुरान है, हमारा निसाब हदीस है। कहने लगे इसका क्या माना है? मैंने इसका माना ये हुआ कि सबसे पहले इस कुरान को पढ़ने वाले कौन है, देखने वाले कौन है, समझने वाले कौन है, कुरान में आने वाले कौन है। कहने वाला कहते हैं मौलाना साहब जो तुम उसमें मत डालो, अपनी बात बताओ क्या बताना चाहते हो? मैंने कहा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम कुरान का तज़किरा करते हो, कुरान साहबा का तज़किरा करता है। तुम कुरान की बात करते हो, कुरान साहबा की बात करता है। तुम कुरान की तारीफ करते हो, कुरान साहबा की तारीफ करता है। सुनो लोगों सुनो, तुम्हारे बच्चे कुरान अपने सीने में महफूज करते हैं। कुरान ने साहबा को अपने सीने में महफूज किया है। वो आसमान पे सितारे चमकते हैं तो कुरान में साहबा कुरान में साहबा समझते। कोई हदीस की किताब, कोई एक हदीस भी ले आओ, रसूल का नाम लेकर सुना लो। चलते चलते रावियों के नाम लेते लेते सब पर बहस करते हो। ये कौन है, ये कैसा है, ये कौन है, ये कैसा है। बात साहबी की आती है, चुप हो जाते हो। पूछता हूं तहकीक कर, सवाल कर, बहस कर। कहते हैं जरूरत नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं? क्या बहस उस पर होती है जो मालूम ना हो। ये कुरान में है, सुन्नत में है, तौरात में है, ज़बूर में है, इंजील में है। इनकी सिद्ध की बात, वफा की बात, नमाज की बात, दीन की बात, शरीयत की बात, तरीक़त की बात, मिजाज की बात, तालीम की बात, असमतों की बात कुरान में है। तहकीक उसकी की जाए जो किसी और किताब में हो। ये तो कुरान में चमक रहे। सुनो कुरान इनमें है, ये कुरान में है, कुरान इनके साथ है, ये कुरान के साथ है। और कुरान इन्होंने लिखा है, इनको कुरान ने लिखा है। कुरान इन्होंने लिखा है, इनको कुरान इन्होंने लिखा है, इनको कुरान ने लिखा है। कुरान इन्होंने बताया, कुरान ने इनको बताया, कुरान इन्होंने समझाया, इनको कुरान ने समझाया। कुरान इनमें चमकता है, ये कुरान में चमकते हैं।
پیچھے بچتا مدرسہ نہیں بچتا، خانقاہ نہیں بچتی، سیاست نہیں بچتی، حکمت نہیں بچتی، علم نہیں بچتا، عمل نہیں بچتا، تقوی نہیں بچتا، طہارت نہیں بچتی، بزرگی نہیں بچتی، ایمان نہیں بچتا، سلامتی نہیں بچتی، نیکی نہیں بچتی، عصمتیں نہیں بچتی، پیار نہیں بچتا، محبت نہیں بچتی، عقیدت نہیں بچتی، الفت نہیں بچتی، سجدے نہیں بچتے، قیام نہیں بچتا، رکوع نہیں بچتا، سجود نہیں بچتے، روح نہیں بچتی، دستور نہیں بچتا، منصور نہیں بچتا، اور سب ایک کچھ بچا دے. آؤ تیرے صحابہ پہ کھڑے ہو جاؤ، دنیا کو بتا دو ہم صحابہ کے غلام ہیں. گستاخی کے صحابہ برداشت نہیں ہوگی. دنیا کو بتا دو یہ قوم کو ہوش کو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے صحابہ 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 جہاد میں صحابہ، دین میں صحابہ، شریعت میں صحابہ، سنت میں صحابہ، طریقت میں صحابہ، مزاجوں میں صحابہ، نظام میں صحابہ، اخلاق میں صحابہ، کردار میں صحابہ، گفتار میں صحابہ، مسلم میں صحابہ، بخاری میں صحابہ، ابو داؤد میں صحابہ، امام ترمذی میں صحابہ، نسائی میں صحابہ، حدیث کی کتابوں میں صحابہ، فقہ کی کتابوں میں صحابہ، مسائل میں صحابہ، مناقب میں صحابہ، عظمتوں میں صحابہ، عزتوں میں صحابہ. شیخ الحدیث بیٹھے ہیں فا صحابہ، نمازیں ہو رہی ہیں فا صحابہ، اذانیں ہو رہی ہیں فا صحابہ، سیاست ہو رہی ہے فا صحابہ، ایمان کی بات ہو رہی ہے فا صحابہ، خانقاہ آباد ہے فا صحابہ، تبلیغی جماعت چل رہی ہے فا صحابہ، جہاد ہو رہا ہے فا صحابہ، کامیابیاں ہو رہی ہیں فا صحابہ، فتح ہو رہی ہے فا صحابہ، بلندیاں مل رہی ہیں فا صحابہ، اسلام کی بات ہو رہی ہے فا صحابہ، انسانیت ملی ہے فا صحابہ، شرافت ملی ہے فا صحابہ، محبت ملی ہے فا صحابہ، پیار ملا ہے فا صحابہ، الفت ملی ہے فا صحابہ.